سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کا بڑا طویل واقعہ ہے، لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں اور مختصر کر کے عرض کرتا ہوں۔ یہ مہر نبوت، صحابہ اس کو کس خوبصورتی سے دیکھا کرتے تھے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، حضور سے گفتگو ہوئی۔ گفتگو کے بعد وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اللہ کے نبی کی پشت پر جو مہر نبوت ہے اس کو دیکھ لیں، اس کی زیارت کریں کہ کیا شاندار چیز اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں دیکھوں کس شان کی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اکثر دو چادروں میں ہوتے تھے، ایک چادر اوپر ہوتی تھی اور ایک چادر حضور نیچے تہمت کے طور پر لپیٹتے تھے۔ ایک چادر نیچے تہمت، ایک چادر اوپر، جسم مبارک پر، جیسے حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، یہی انداز۔ حضور نے چادر رکھی ہوئی تھی۔ اب وہ صحابی حضور کے پاس آئے اور آ کر فرماتے ہیں میں حضور کے گرد گھومنے لگا، حضور کے گرد گھومنے لگا، سامنے آؤں پھر پیچھے جاؤں، سامنے آؤں پھر پیچھے جاؤں۔ جب میں نے چند بار یہ کام کیا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ یہ میری پیٹھ پر موجود مہر نبوت دیکھنا چاہتا۔ انہوں نے بولا نہیں۔ جب انہوں نے چند بار یہ چکر لگائے تو کہتے ہیں اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ میرا ارادہ کیا ہے، تو اللہ کے نبی نے میرے بولے بغیر اپنی مبارک چادر ہٹائی، تو میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کی پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھی۔ جب مہر نبوت دیکھی تو برداشت نہ کر سکا، میں حضور سے چمٹ گیا، میں حضور کی مہر نبوت کو چھوتا بھی تھا اور چومتا بھی تھا، چھوتا بھی تھا اور چومتا بھی تھا، کبوتری کے انڈے کے برابر، اور تھوڑا سا ابھرا ہوا جسم مبارک سے وہ گوشت کا ٹکڑا جو کبوتری کے انڈے برابر، وہ تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا، جو کبھی کبھی سرخ رنگ کا ہو جاتا تھا، ورنہ اکثر وہ سرخی مائل سفید تھا۔ اور وہ حضور کے دل مبارک کے بالکل عین پیچھے بائیں کاندھے کے نیچے وہ مہر نبوت تھی جو اللہ نے صرف اپنے آخری نبی کو آخری نبی ہونے کی مہر کے طور پہ عطا فرمائی تھی، کہ یہ مہر نبوت ہے، یہ مہر نبوت ہے۔ اور یہ جس نبی کے جسم مبارک پر ہوگا یہ نشان، وہ آخری نبی ہے، اور یہ ایک نشانی تھی اللہ کی طرف سے کہ حضور اللہ کے آخری نبی۔ پشت مبارک سیدھی، بالوں سے خالی، مہر نبوت، کاندھوں کے اوپر کچھ بال، شانوں کی بات ہو گئی، سینے کی بات مختصراً ہو گئی، پشت مبارک کی بات ہو گئی، کاندھوں کی ہڈیوں کی بات ہو گئی۔ اب اس سے اوپر چلیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ عام طور پر کان ایک خاص ہرٹز تک کی گفتگو سن سکتے ہیں، اس کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے، کانوں کی ایک فریکوینسی ہے، ایک خاص فریکوینسی تک کان، ایک خاص ہرٹز کی فریکوینسی تک یہ کان آواز سن سکتے ہیں۔ یہ چیونٹیوں کی آواز یہ کان نہیں سن سکتے، اور کئی قسم کے شور ہیں ہمارے ارد گرد میں، یہ کان نہیں سن سکتے، ایک خاص فریکوینسی تک سن سکتے ہیں۔ لیکن رب نے اپنے نبی کو جو مبارک کان عطا فرمائے، اس کی کیفیت مانوی طور پر جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ رب کے نبی صحابہ میں بیٹھے ہوتے اور رب کے نبی مسکراتے تو صحابہ پوچھتے حضور اللہ آپ کو مسکراتا رکھے، خیر ہے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ابھی ابھی جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، میں نے اس کی آواز سنی۔
ابھی ابھی جنت کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے، اس کی آواز میں نے سنی تو میں مسکرا رہا۔ زمین پر بیٹھے، جنت ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے نیچے ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، لیکن کانوں کی کیفیت یہ ہے اور سماعت یہ ہے کہ زمین پر صحابہ کے بیچ بیٹھے اور مسکراتے اور پوچھنے پر فرماتے ہیں ابھی ابھی جنت کا ایک دروازہ کھلا ہے، اس کی آواز میں نے سنی تو میں مسکرا رہا ہوں۔ ایک روز حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تھی۔ حضرت اسماء اللہ کے نبی کے پاس تھی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا، تھا کوئی بھی نہیں، تھا کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے نبی نے سلام کا جواب دیا تو حضرت اسماء نے پوچھا یا رسول اللہ، یہاں تو میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں نے آپ کو سلام تو کب کیا تھا، آپ جواب دے چکے، ابھی جو آپ نے سلام کا جواب دیا ہے تو کون ہے جس نے آپ کو سلام کیا؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اسماء، ابھی ابھی یہاں سے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب، یہ لوگ ابھی ابھی میرے سامنے سے گزرے ہیں، ان لوگوں نے مجھ کو سلام کیا تو میں نے اس کو سلام کا جواب دیا ہے۔ سلمہ یہ لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں، تم بھی ان کو سلام کر دو۔ انہوں نے ابھی سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ یہ سننے کی صلاحیت، یہ وہی کان ہے کہ شب معراج بغیر کسی واسطے کے اللہ کریم کلام فرما رہا تھا۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کے لیے فرمایا موسیٰ، میں نے تجھے 40,000 زبانوں کی قوت دی ہے، 40,000 زبانوں کی قوت، تو پھر جا کے تو نے مجھ سے بات کی ہے کوہ طور پر۔ 40,000 سننے کی صلاحیتوں کے برابر میں نے تجھے صلاحیت دی، تو پھر جا کر تو نے طور پر رہ کر میرا کلام سنا ہے۔ 40,000 کانوں کی صلاحیت تو طور پہ رہ کے تو نے سنا۔ سوچئے کہ مصطفیٰ کے سننے کی صلاحیت کیا ہوگی کہ طور پہ نہیں، عرش سے اوپر خدا کے پاس خدا فرما رہا ہے، مصطفیٰ سماعت فرما رہے۔ 40,000 کانوں کی سننے کی صلاحیت حضرت موسیٰ کو اللہ نے دی، تو طور پر زمین کا یہ جو آسمان ہے اس سے نیچے، 7 آسمانوں سے نیچے، عرش سے نیچے حضرت موسیٰ اللہ کا کلام سن رہے ہیں۔ اتنی صلاحیت دینے کے بعد نبی کی صلاحیتیں کتنی ہوں گی؟ طور پہ نہیں، غار حرا پہ نہیں، غار ثور پہ نہیں، پہلے آسمان پہ نہیں، دوسرے پہ نہیں، 7ویں پہ نہیں، عرش پہ نہیں، کرسی پہ نہیں، اس سے بھی اوپر سے اوپر نہ جانے وہ کون سا مکان تھا جہاں خدا نے اپنا جلوہ دکھایا اور کلام فرمایا، وہاں خدا فرماتا تھا اور مصطفیٰ سنتے جاتے تھے۔ خدا فرماتا تھا اور مصطفیٰ سنتے جاتے تھے۔ یہ وہ کان ہے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور اور نزدیک کے سننے والے وہ کان۔ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تو ہو گیا میرے نبی کا مانوی حسن۔ اب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک کانوں کا ظاہری حسن کیا تھا؟ ان کانوں کو اللہ کریم نے جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی وہ کیا تھا؟ نہ وہ کان بڑے تھے، نہ وہ کان چھوٹے تھے کہ برے معلوم ہو، نہ باہر کو نکلے ہوئے تھے نہ اندر کو دبے ہوئے تھے، اعتدال کے ساتھ خوبصورت۔ آئیے اماں عائشہ سے پوچھئے، اے صدیقہ بنت صدیق،
اے ابو بکر صدیق کی پیاری بیٹی، آپ ہی ارشاد فرمائیں، آپ نے اللہ کے نبی کو بہت قریب سے دیکھا، آپ ارشاد فرمائیں کہ نبی کے مبارک کان کیسے تھے؟ تو ارشاد فرماتی ہیں کہ میں تمہیں مثال سے سمجھاتی ہوں، اس سے سمجھو۔ وہ جو دو مبارک خوبصورت سرخی مائل گورے کان تھے، گورے کان تھے، وہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کے بیچ سے باہر چمکتے تھے۔ حضور کی مبارک زلفیں تھیں، تو جب مبارک زلفوں کے پیچھے سے، کبھی اللہ کے نبی زلفوں کو یوں پیچھے کرتے تو اکثر بال پیچھے چلے جاتے، کچھ بال سامنے سائیڈوں سے یہاں آ جاتے۔ جیسے ایک صحابیہ کہتی ہیں، حضرت مولا علی کی بہن حضرت بی بی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ایک روز میرے ہاں نبی تشریف لائے تو میں نے نبی کی زلفیں دیکھی، تو نبی کی زلفیں 4 حصوں میں تقسیم تھیں، 4 حصوں میں۔ ایک لٹ ادھر سے آئی ہوئی تھی، ایک لٹ ادھر سے آئی ہوئی تھی، 2 لٹیں پیچھے سائیڈوں میں تھی، حضور کی بڑی زلفیں تھی، تو 4 لٹیں حضور کی نکلی ہوئی تھی۔ میں نے جب حضور کو ان 4 لٹوں میں دیکھا تو ایسا لگا بادلوں کے پیچھے سے سورج چمک رہا ہو۔ اما عائشہ سے پوچھیے حضور کے کان کیسے تھے؟ اما عائشہ ارشاد فرماتی، میں تجھے بتاؤں کہ حضور کے کان کیسے تھے؟ جب حضور کی مبارک سیاہ زلفوں کے پیچھے سے حضور کے مبارک کان جو اعتدال کے ساتھ خوبصورت اور سرخی مائل سفید تھے، جب وہ حضور کی سیاہ زلفوں کے پیچھے سے نظر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ بجلیاں سخت گہری رات میں کوند پڑی ہوں، اور بجلی چمکی ہو تو جیسے سخت سیاہ رات میں بجلی کی چمک ہوتی ہے اور روشنی ہو جاتی ہے، تو سیاہ بالوں کے پیچھے سے جب کان نظر آتے تھے تو ایسا لگتا تھا ہر طرف بجلیاں کوند گئی ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کا حسن ظاہر تھا، انتہائی خوبصورت، نہ بہت بڑے کہ برے لگے، نہ بہت چھوٹے کہ برے لگے، نہ نکلے ہوئے کہ برے لگے، نہ اندر کو دبے ہوئے کہ برے لگے، بلکہ اعتدال کے ساتھ ہنسی، اعتدال کے ساتھ ہنسی، اور حسن ایسا کہ زلفوں کے پیچھے سے لگے کہ بجلی کون رہی ہو بارش کے لیے۔ حضور کے مبارک کانوں سے آگے بڑھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی، حضور کی مبارک داڑھی کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی گھنی تھی، کث اللحیۃ، مبارک داڑھی گھنی تھی، گنجان تھی۔ بعضوں کی داڑھی آتی ہے بال کم ہوتے ہیں، اندر کی کھال نظر آتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک داڑھی حالے میں تھی، خوبصورتی کے ساتھ، کوئی تراش خراش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کریم نے چہرے مبارک کے گرد ایک ہالہ بنا دیا تھا قدرتی طور پر، اور داڑھی مبارک لمبی تھی اور گھنی تھی، جو ٹھوڑی مبارک سے نیچے آتی تھی، دیکھنے والوں کو دعوت فکر و دعوت نظارہ دیتی تھی، کف اللحیۃ، اور نیچے کے لبے مبارک کے نیچے کے کچھ بال حضور کے سفید ہو چکے تھے، کچھ بال، داڑھی مبارک گھنی، جو بال زائد ہوتے اللہ کے نبی اس کو برابر کر دیا کرتے، حضور گھنی داڑھی والے تھے، اور چہرے مبارک کے گرد بڑے حسن کے ساتھ وہ داڑھی مبارک اللہ کریم نے سجائی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ مبارک چہرہ چاند ہے اور چاند کے گرد داڑھی مبارک کا ہالہ بنا ہوا تھا، ایک ہالہ بنا ہوا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹ وہ کیسے تھے، جس کو سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ہونٹوں کی تعریف اپنے اشعار میں کی۔
میں پہلے ان ہونٹوں کو صحابہ کی زبان سے بیان کر دوں، پھر امام احمد رضا کی زبان سے بھی آپ کو میں ان کے اشعار سنا دوں۔ حضور کے ہونٹ موٹے نہ تھے، نہ بہت باریک تھے، بلکہ خوبصورتی کے ساتھ بنے ہوئے تھے۔ سرخ و سفید رنگت میں حضور کے ہونٹ سرخ رنگ کے تھے، پنک جس کو کلر کہتے، انتہائی حسین اور خوبصورت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب گفتگو فرماتے، جب اپنے مبارک ہونٹوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتے، تو صحابہ کہتے کہ ہم حضور کے مبارک دانتوں کو جو ہونٹوں کے پیچھے ہوتے، ان مبارک دانتوں کو دیکھتے تو کلام کے دوران ہمیں محسوس ہوتا حضور کے سامنے کے دانتوں سے نور خارج ہو رہا ہے، نور نکل رہا ہے۔ اکثر حضور خاموش رہتے، جب کلام کرتے تو دیکھنے والے ان کے ہونٹوں کو، ان کے دانتوں کے سامنے کی جھری سے نکلنے والے نور کو بھی دیکھتے اور محظوظ ہوتے۔ سامنے کے مبارک دانتوں میں اوپر کے دو، نیچے کے دو، ان چار دانتوں کے بیچ میں ریخ تھی، جھری تھی، باریک سی جھری تھی، جو حضور کے دانتوں کے حسن میں اضافہ کرتی۔ اور جب حضور کلام کرتے تو محسوس ہوتا کہ ان جھریوں سے نور نکل رہا ہے، جس کو ہر ایک محسوس کیا کرتا۔ مبارک ہونٹ اللہ کریم نے خوبصورتی سے بنائے تھے، ہم نے ایسے ہونٹ کائنات میں کسی دوسرے کے نہ دیکھے۔ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں کہتے ہیں، وہ گل ہیں لبہائے نازک ان کے، لب مانا ہونٹ اور گل کا مانا ہوتا ہے پھول۔ امام احمد رضا حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے۔ حضور کے ہونٹ پھول ہیں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ میرے نبی کا پورا بدن پھول ہے، میرے نبی کا پورا بدن پھول ہے، خوشبو ہی خوشبو، خوشبو ہی خوشبو۔ کائنات میں اگر کسی کو سب سے بہترین خوشبو چاہیے ہو تو میرے نبی کے بدن کا پسینہ لے کے چلا جائے۔ اگر دلہن کو اپنے وجود کو معطر کرنے کے لیے کوئی بہترین خوشبو چاہیے ہو تو میرے نبی کا پسینہ لے کر چلی جائے۔ میرے نبی کا پسینہ اگر لگا لے تو نہ کسی عطر کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی پھول کی ضرورت پڑے گی۔ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، گل مانا پھول، اور یہاں گل سے مراد ہے مصطفیٰ۔ واللہ خدا کی قسم، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور اسی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہونٹوں کے بارے میں اعلی حضرت دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لب ہیں، وہ لب ہیں، لب فارسی میں ہونٹ کو کہتے ہیں، وہ لب ہیں گلہائے نازک ان کے۔ گل کہتے ہیں پھول کو، پھول گل فارسی میں، اور گلہائے بہت سارے پھول، نازک مانا نرم و نازک۔ تو امام احمد رضا فرماتے ہیں یہ جو پھولوں کی پتیوں کی جو نزاکت ہے اور یہ گلاب کی جو پنکھڑیوں کی جو نزاکت ہے، لطافت ہے،
یہ کم ہے. گلاب کی پنکھڑیوں کی لطافت اور نزاکت اور نرمی یہ کم ہے. اس سے بھی زیادہ نرمی میرے نبی کے ہونٹوں میں ہے. اس سے بھی زیادہ نرمی میرے نبی کے ہونٹوں میں. فرماتے ہیں وہ گل ہیں لمحائے نازک ان کے ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. یعنی اے بلبل، اے پرندے، اے پھولوں کے مستانے، تو باغ میں گیا ہوگا، گلشن میں گیا ہوگا. تو نے گلشن میں تو بہت سے پھول دیکھے ہوں گے، باغ میں تجھے بہت پھول ملیں گے. چمپا، چمیلی، گلاب، موتیا، ہر قسم کے پھول تجھے ملیں گے. میں تجھے ایک پھول ایسا دکھاؤں، میں تجھے ایک پھول ایسا دکھاؤں کہ جو پھول ایسا پھول ہے جس کے اندر سارا باغ موجود ہے.